بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قربانی کے متعلق۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور کون سے لوگ ہیں جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے، اور قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کرنی ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ قربانی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک سنت مبارکہ ہے جو کئی سالوں سے مسلمان ہر سال جانور قربان کر کے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی اس خوبصورت سنت مبارکہ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قربانی جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، خون بہانے کا نام نہیں ہے، گوشت کھانے کا نام نہیں ہے۔ قربانی انسان کی نیت کا نام ہے کہ اس کی نیت کس طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ یعنی اصل مقصد، اصل مراد تقوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اصل بات ہے نیت کی۔ اب آئیے اس بات پر غور کریں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، آزاد پر اور صاحب نصاب پر۔ وہ شخص جو آزاد ہو غلام پر قربانی واجب نہیں، عاقل ہو یعنی عقل رکھتا ہو مجنون اور پاگل پر قربانی واجب نہیں، مسافر پر قربانی واجب نہیں، صاحب نصاب یعنی کون سے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہے؟ ایسے لوگ جن کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ان کے پاس موجود ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت جتنا مال تجارت ہو، یا سامان تجارت ہو، یا غیر سامان تجارت ہو، اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو یعنی اس کی حاجت سے زیادہ ہو، تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرے گا صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی، تو اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا شخص سخت گناہگار ہے۔ اور قربانی کے گوشت کی تقسیم بہترین عمل یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کریں، دوسرا حصہ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں تقسیم کریں، ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ لیں۔ اگر آپ چاہیں تو سارا گوشت بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو سارے کا سارا تقسیم کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ قربانی کے دنوں میں آدم علیہ السلام کی اولاد ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے کے سوا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو سب سے زیادہ جو عمل اچھا لگتا ہے، جو پسند ہے، وہ قربانی کے دنوں میں خون بہانا ہے۔ یعنی ہرگز اس دوران آپ کوئی بھی عمل نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص یہ کہ ہم قربانی کی جگہ کچھ اور کرتے ہیں، نہیں، خون بہانا یہ ضروری ہے۔ اور قربانی کے دنوں میں غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھیں، انہیں بھی اپنی اس خوشیوں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ ضرور قربانی کریں۔ قربانی کرنے سے اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہوگا، آپ کے مال کو اللہ پاک کر دے گا، اور یہ قربانی کل قیامت کے روز آپ کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ رب العالمین میرے آپ کے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں اس سال قربانی کریں گے،
اور رب العالمین سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ جناب میں قبول و منظور فرمائے. اور رب العالمین ہم سب کو اپنا مال جان سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کرنے کی توفیق